السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا بیان نصیب خان ایک بار پھر سے آپ کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں جڑ چکی ہوں۔ تو آج کی ویڈیو جو ہے وہ قضا نمازوں کو پڑھنے کا بیان کے بارے میں ہے، کیونکہ آج کل ہم اپنی زندگیوں میں اتنا مصروف ہو جاتے ہیں کہ نمازوں کو قضا کر دیتے ہیں، اور جب ہمیں ہوش آتا ہے کہ ہماری نمازیں بہت نکل چکی ہیں یا ہم کسی مصیبت میں پڑتے ہیں اور دوبارہ اپنی نمازوں کی طرف لوٹتے ہیں، تو ہمیں خوف آتا ہے کہ ہم ان نمازوں کو کس طرح پورا کریں۔ تو ہم انہی نمازوں کے بارے میں تھوڑا سا جانیں گے کہ جس کی کوئی نماز چھوٹ گئی ہو تو جب یاد آئے ترنت اس کی قضا پڑھے، بلا کسی مجبوری کے قضا پڑھنے میں دیر لگانا گناہ ہے۔ تو جس کی کوئی نماز قضا ہو گئی اور اس نے ترنت اس کی قضا نہ پڑھی، دوسرے وقت پر دوسرے دن پر ٹال دیا کہ فلانے دن پڑھ لوں گے، اور اس دن سے پہلے ہی اچانک موت سے مر گئی، تو دوہرا گناہ ہوا، ایک تو نماز کے قضا ہو جانے کا اور دوسرے ترنت قضا نہ پڑھنے کا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے، اگر کسی کی کوئی نماز قضا ہو گئی تو جہاں تک ہو سکے جلدی سے سب کی قضا پڑھ لیں، اور ہو سکے تو ہمت کر کے ایک ہی وقت سب کی قضا پڑھ لیں۔ یہ ضروری نہیں کہ ظہر کی قضا ظہر کے وقت پڑھیں اور عصر کی قضا عصر کے وقت، اور اگر بہت سی نمازیں کئی مہینے یا کئی ورش کی قضا ہوں تو ان کی قضا میں بھی جہاں تک ہو سکے جلدی کریں، ایک ایک وقت دو دو چار چار نمازیں قضا پڑھ لیا کریں۔ اگر کوئی مجبوری ہو تو خیر، ایک وقت ایک ہی نماز کی قضا صحیح، یہ بہت کم درجے کی بات ہے۔ تیسرا مسئلہ، قضا پڑھنے کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، جس وقت مہلت ہو وضو کر کے پڑھ لیں، ہاں اتنا دھیان رہے کہ مکروہ وقت نہ ہو۔ مسئلہ 4 ہے، جس کی ایک ہی نماز قضا ہوئی، اس سے پہلے کوئی نماز اس کی قضا نہیں ہوئی، یا اس سے پہلے نمازیں قضا تو ہوئی لیکن ان سب کی قضا پڑ چکی ہے، صرف اسی ایک نماز کی قضا پڑھنا باقی ہے، تو پہلے اس کی قضا پڑھ لے تب کوئی اور نماز پڑھے۔ آپ اگر بغیر قضا پڑھے ہوئے ادا نماز پڑھی تو ادا درست نہیں ہوئی، قضا پڑھ کے پھر ادا پڑھے۔ ہاں اگر قضا پڑھنا یاد نہیں رہا یا بالکل بھول گئی تو ادا درست ہو گئی، جب یاد آئے تو صرف قضا پڑھ لے، ادا کو نہ دہرائے۔ مسئلہ 5 ہے، اگر وقت بہت تنگ ہے کہ اگر قضا پہلے پڑھے گی تو ادا نماز کا وقت باقی نہ رہے گا، تو پہلے ادا پڑھ لیں تب قضا پڑھیں۔ مسئلہ 6 ہے، اگر 2 یا 3 یا 4 یا 5 نمازیں قضا ہو گئیں اور سوائے ان نمازوں کے اس کے ذمے کسی اور نماز کی قضا باقی نہیں ہے، یعنی عمر بھر میں جب سے جوان ہوئی ہے کبھی کوئی نماز قضا نہ ہوئی، یا قضا تو ہو گئی لیکن سب کی قضا پڑ چکی ہے، تو جب تک ان 5 کی قضا نہ پڑھ لے تب تک ادا نماز پڑھنا درست نہیں ہے، اور جب ان 5 کی قضا پڑھے تو اس طرح پڑھے کہ جو نماز سب سے اول چھوٹی ہے پہلے اس کی قضا پڑھے، پھر اس کے بعد والی اسی طرح ترتیب سے 5 کی قضا پڑھے۔ جیسے کسی نے پورے ایک دن کی نماز نہیں پڑھی، فجر ظہر عصر مغرب عشاء، یہ 5 نمازیں چھوٹ گئیں تو پہلے فجر پھر ظہر پھر عصر پھر مغرب پھر عشاء، اسی ترتیب سے قضا پڑھے۔ اگر پہلے فجر کی قضا نہیں پڑھی بلکہ ظہر کی پڑھی یا عصر کی یا اور کوئی، تو درست نہیں ہوئی، پھر سے پڑھنی پڑے گی۔ مسئلہ 7 ہے، اگر کسی کی 6 نمازیں قضا ہو گئیں تو اب ان کی قضا پڑھے بغیر بھی ادا نماز پڑھنا جائز ہے، اور جب ان 6 نمازوں کی قضا پڑھے تو جو نماز سب سے اول قضا ہوئی ہے اس کی قضا پڑھنا واجب نہیں ہے، بلکہ جو چاہے پہلے پڑھے اور پیچھے پڑھے، سب جائز ہے، اور اب ترتیب سے پڑھنا واجب نہیں ہے۔ مسئلہ 8 ہے، 2-4 مہینے یا 2-4 ورش ہوئے کہ کسی کی 6 نمازیں یا زیادہ قضا ہو گئی تھی اور اب تک اس کی قضا نہیں پڑھی، لیکن اس کے بعد سے ہمیشہ نماز پڑھتی رہی، کبھی قضا نہیں ہونے پائی، مدت کے بعد اب پھر ایک نماز جاتی رہی، تو اس شکل میں بھی بغیر اس کی قضا پڑھے ہوئے ادا نماز پڑھنا درست ہے اور ترتیب واجب ہے۔ مسئلہ 9 ہے، کسی کے ذمے 6 نمازیں یا بہت سی نمازیں قضا تھیں، اس وجہ سے ترتیب سے پڑھنا اس پر واجب نہیں تھا، لیکن اس نے ایک ایک دو دو کر کے سب کی قضا پڑھ لی، اب کسی نماز کی قضا پڑھنا باقی نہیں رہی، تو اب پھر جب ایک نماز یا 5 نمازیں قضا ہو جائیں تو ترتیب سے پڑھنا پڑے گا، اور بلا ان 5 کی قضا پڑھے ادا نماز پڑھنا درست نہیں۔ ہاں اب پھر اگر 6 نمازیں چھوٹ جائیں تو پھر ترتیب معاف ہو جائے گی، اور بغیر ان 6 نمازوں کی قضا پڑھے بھی ادا پڑھنا درست ہوگا۔
مسئلہ 10 ہے، کسی کی بہت سی نمازیں قضا ہو گئی تھی، اس نے تھوڑی تھوڑی کر کے سب کی قضا پڑھ لی، اب صرف 4-5 نمازیں رہ گئی، تو اب ان 4-5 نمازوں کو ترتیب سے پڑھنا واجب نہیں ہے بلکہ اختیار ہے، جس طرح چاہے پڑھے اور بغیر ان باقی نمازوں کی قضا پڑھے ہوئے بھی ادا نماز پڑھ لینا درست ہے۔ مسئلہ 11 ہے، اگر وتر کی نماز قضا ہو گئی اور سوائے وتر کے کوئی اور نماز اس کے ذمہ قضا نہیں ہے تو بغیر وتر کی نماز پڑھے ہوئے فجر کی نماز پڑھ لینا درست نہیں ہے۔ اگر وتر کی قضا ہونا یاد ہو پھر بھی پہلے قضا نہ پڑھے بلکہ فجر کی نماز پڑھ لے تو اب قضا پڑھ کے فجر کی نماز پھر پڑھنا پڑے گی۔ مسئلہ 12 ہے، صرف عشاء کی نماز پڑھ کے سو رہی، پھر تہجد کے وقت اٹھی اور وضو کر کے تہجد اور وتر کی نماز پڑھی، تو پھر صبح کو یاد آیا کہ عشاء کی نماز بھولے سے بے وضو پڑھ لی تھی، تو اب صرف عشاء کی قضا پڑھے، وتر کی قضا نہ پڑھے۔ مسئلہ 13 ہے، قضا صرف عشاء نمازوں اور وتر کی پڑھی جاتی ہے، قضا سنتوں کی قضا نہیں ہے۔ ہاں اگر فجر کی نماز قضا ہو جائے تو اگر دوپہر سے پہلے قضا پڑھیں تو سنت اور فرض دونوں کی قضا پڑھیں، اور اگر دوپہر کے بعد قضا پڑھیں تو صرف 2 رکعت فرض کی قضا پڑھیں۔ مسئلہ 14 ہے، اگر فجر کا وقت تنگ ہو گیا اس لیے صرف 2 رکعت فرض پڑھ لیے، سنت پر چھوڑ دیں، تو بہتر یہ ہے کہ سورج اونچا ہونے کے بعد سنت کی قضا پڑھ لے لیکن دوپہر سے پہلے پڑھ لے۔ مسئلہ 15 ہے، کسی بے نمازی نے توبہ کی تو جتنی نمازیں عمر بھر سے قضا ہوئی ہیں سب کی قضا پڑھنا واجب ہے۔ توبہ سے نمازیں معاف نہیں ہوتی، ہاں نہ پڑھنے سے جو گناہ ہوا تھا وہ توبہ سے معاف ہو گیا، اب ان کی قضا نہ پڑے گی تو پھر گناہگار ہوگی۔ مسئلہ 16 ہے، اگر کسی کی کچھ نمازیں قضا ہو گئی ہوں اور ان کی قضا پڑھنے کی ابھی نوبت نہیں آئی تو مرتے وقت نمازوں کی طرف سے فدیہ دینے کی وصیت کر جانا واجب ہے، نہیں تو گناہ ہوگا، اور نماز کے فدیے کا بیان روزے کے فدیے کے ساتھ آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ آج کی اس ویڈیو سے میرا دل تو بہت زیادہ سکون میں آ گیا، کیونکہ ایک بہت خوبصورت سی چیز میں نے آپ کو دے دی ہے، تو آپ کا فرض ہے کہ آپ اس چیز پہ عمل بھی کریں۔